بسم اللہ الرحمن الرحیم والحیض یسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لقول عائشة رضی اللہ عنہا كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعوا فيها ولا حرج في قضاء الصوم۔ ایام حیض میں حکم شرعی بیان فرماتے ہیں۔ والحیض یسقط عن الحائض، اور حیض عورت سے نماز ساقط کر دیتا ہے اور اس پر روزہ رکھنا حرام ہے، اور حائض روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک ہونا ہوتا تو وہ روزوں کی قضا کرتی اور نمازوں کی قضا نہ کرتی تھیں، کیونکہ ان کی قضا میں حرج ہے، کیونکہ وہ نمازیں دوگنی ہو جاتی ہیں، جبکہ روزوں کی قضا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کے ساتھ کچھ مخصوص مسائل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن روزہ بالکل معاف نہیں ہوتا، بلکہ پاک ہونے کے بعد اس روزوں کی قضا لازم ہے، یعنی فرض روزہ کی قضا فرض اور واجب روزہ کی روزہ فرض اور واجب روزہ کی قضا واجب ہوتا ہے۔ اگر فرض روزہ کی حالت میں حیض و نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے، خواہ وہ روزہ فرض یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کیونکہ شروع ہونے کے بعد سنت و نفل روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت سے جماع حرام ہے، اور اس کو جائز و حلال جاننا کفر ہے، اور جو چیزیں جماع کے ہم معنی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ پس ایسی عورت کے ناف اور زانو کے درمیان کے جسم کو دیکھنا، اس سے اپنے جسم کو ملانا، جبکہ کوئی کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو، حرام ہے۔ ناف اور زانو کے درمیان حصہ کے علاوہ باقی بدن، یعنی ناف کے اوپر کا حصہ اور زانو سے نیچے کا حصہ کا بدن کو اپنے جسم کے ساتھ ملانا، یعنی اس حصہ سے مباشرت و استمتاع جائز ہے، اگرچہ کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو۔ اور ناف اور زانو کے درمیانی حصہ بدن سے اپنا بدن ملانا، یعنی مباشرت و استمتاع اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا اور میان میں حائل ہو۔ پس اگر ناف اور زانو کے درمیان کپڑا ہونے کی صورت میں حیض و نفاس والی عورت کے ساتھ لیٹنا وغیرہ جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے جائز
نہ جانتے ہوئے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا اور اس کو اختلاط سے بچنا مکروہ ہے جبکہ غلبہ شہوت نہ ہو۔